اب بات کی جائے صحافت کے نظریات کی تو 1956 میں صحافت کے 4 نظریات شائع ہوئے جن میں بتایا گیا کہ صحافت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ صحافت ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں کیوں اتنی جلد تبدیل ہوتی ہے۔ بات کی جائے صحافت اور اس کے بنیادی عقائد کا تعلق، تو کہتے ہیں فطرت انسانیت، ریاست اور شہریوں کے ربط و تعلقات علم اور سچائی کی نوعیت سے ہے۔ سپرٹ، پیٹرسن اور شرائم نے ان عقائد کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ یہ نظریات درج ذیل ہیں۔ کون کون سے 4 نظریات ہیں جی؟ آمرانہ نظریہ صحافت، حریت پسند نظریہ صحافت، اشتراکی نظریہ صحافت اور صحافت کا نظریہ سماجی ذمہ داری۔ آمرانہ نظریہ صحافت کی بات کی جائے، ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو دیکھتے ہیں جی ہم لوگ ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے۔ کہتے ہیں آمریت پسند ریاستوں نے سن 1500 سے سن 1700 تک ایک تسلط قائم رکھا۔ ان کے سیاسی نظام نے پریس یعنی صحافت پر بھی خاصا دباؤ رکھا۔ آمریت پسند معاشروں میں رعایا سے یہی توقع کی جاتی تھی کہ وہ صرف ریاست کی تابع رہے۔ مفکرین کا اس بات پر پختہ یقین تھا کہ ہر معاشرہ میں امن، تحفظ، مال و جان کے لیے انفرادی آزادی کو پس پشت ڈال دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عوام اور سیاسی رہنماؤں کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا تھا۔ آمریت پسندوں کا خیال تھا کہ لیڈروں میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ عقل ہوتی ہے، لہٰذا ریاست صرف اور صرف لیڈر ہی چلا سکتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے منتخب ہیں اور ایک خاص مقدس طاقت کے بل بوتے پر حکومت کرتے ہیں۔ بعض نظریات بھی اس بات کی حمایت کرتے تھے کہ عوام کے مطلب پرست جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آمریت پسند ریاستوں کے لیڈر پریس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے باقاعدہ اجازت نامے جاری کیے۔ احتسابی نظام سخت ہونے کی وجہ سے ریاستوں نے رفتہ رفتہ لائسنسوں کا اجرا ختم کر دیا اور ساتھ ساتھ پریس پر سختی کر دی گئی۔ آمرانہ نظریہ صحافت کے حامل ملکوں میں پریس اگرچہ نجی ملکیت ہوتا ہے لیکن اسے ہر وقت حکومت کے تابع ہونا پڑتا ہے جی۔ اب بات کی جائے نمبر 2 پر ہے جی ہمارے پاس حریت پسند صحافت۔ کہتے ہیں نظریہ صحافت پسندی کے مطابق فرد اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتا تھا۔ کسی کو خصوصاً ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ حریت پسندی نے صحافت سے متعلق مفکرین کے نظریات بھی تبدیل کر دیے۔ پہلی مرتبہ یہ تقاضا کیا گیا کہ صحافت کو حکومت کا نگران ہونا چاہیے۔ 18ویں صدی عیسوی کے اختتام پر مغربی ممالک کے اکثر ممالک میں اور کوئی ایسی چیز نہ چھاپے جس سے کسی شخص کی توہین ہو۔ عریانیت سے متعلق کوئی بیان شائع نہ کیا جائے۔ پریس ایسے بیانات سے اجتناب کرے جو ملکی دفاع کے خلاف ہوں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر جی اشتراکی نظریہ صحافت۔ یہ فلسفہ سوویت یونین میں قدیم آمریت پسندی کی ذیلی شاخ کی حیثیت سے پروان چڑھا، لیکن اس میں کئی ایک اہم تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ اکثر آمریت پسند حکومتیں صحافت کو نجی ہاتھوں میں رکھنے کی حامی ہیں۔ کمیونسٹ ریاستوں میں صحافت حکومت کی زیر نگیں ہے،
اسی طرح جہاں کہیں بھی آمریت پر پابندی ہے وہاں کمیونسٹ ریاستوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحافت اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو۔ اس کے بعد ہے جی چوتھا نظریہ، کہتا ہے صحافت کا نظریہ سماجی ذمہ داری۔ اس نظریے کے مطابق ہر فرد کو حقوق حاصل ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فرد پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی کا احترام کرے، یعنی کسی کی آزادی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس نظریے کے مطابق ذرائع ابلاغ پر ذمہ داری عائد ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے میں افراد کے حقوق اور مذہبی عقائد کا خیال رکھیں۔